قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والے تخت کو صرف طلسماتی اور دیو مالائے قصے کہانی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائے گئے ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اڑنے والا تخت عطا کیا گیا تھا جو آج کی ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھا، اور جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھی کہ آج کے ہوائی اور خلائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم ترین بادشاہت حکومت سے بھی نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کا تابع فرمان بنا دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ چرند و پرند، جنات، حیوانات اور انسان سب کے سب آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی، آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا ہو جاتا تھا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس تیز رفتاری سے اڑ رہا ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثال تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے لیے چاروں سمت سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کو اور آسان بنا دیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔